اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا، آپ نے یہ کام ایسے ہی نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ آپ جائیں زمین کے اوپر، اور زمین پہ جا کے جو میں نے آپ کو وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو نظام عطا کیا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے، اور یہ قرآن یہ میں نے باعث ہدایت بنا دیا، باعث شفا بنا دیا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ آپ جائیں اور اس نظام وحی کا، اس نظام الہام کا اور اس نظام قرآن کا آپ عملی نفاذ فرمائیں زمین کے اوپر۔ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس پوری تحریک کو دیکھا جائے کہ حضور کیا چاہتے تھے، تو وہ نتیجے میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اس زمین کے اوپر وحی کے نظام کا نفاذ چاہتے تھے، اللہ کے دین کا نفاذ چاہتے تھے۔ اور حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنی تمام زندگی مبارک، اپنی تمام حیات طیبہ اسی نظام وحی کی خاطر آپ نے صرف فرمائی۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ زمین کے اوپر وحی کے علاوہ مادیت سے جتنے بھی ماخوذ نظام ہیں، مادی سوچ سے، مادی فکر سے، مادی مفاد سے تشکیل پانے والے جتنے بھی نظام ہیں، وہ زمین کے اوپر امن قائم نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر امن صرف اور صرف نظام وحی کے نافذ ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ اگر نظام وحی یعنی الہامی نظام، جسے ہم قرآنی نظام کہتے ہیں اور جسے ہم مصطفوی نظام کہتے ہیں، اگر زمین کے اوپر وہ نافذ ہو تو یہ زمین پرامن رہتی ہے۔ لیکن اگر زمین کے اوپر کسی مادی تشکیل شدہ نظام کو نافذ کر دیا جائے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھوٹ پڑتا ہے۔